سونو چڑیا کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شکاری روز جنگل میں چکر لگاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس شکاری کی نظر ہم پکشیوں پر آ گئی ہے۔ یہ ہمیں پکڑنے کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے۔ مجھے باقی پنچھیوں سے بات کرنا ہوگی تاکہ وہ ہوشیار رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مٹھو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ مٹھو بھائی، جنگل میں شکاری گھس آیا ہے۔ اس کی نظر ہم پنچھیوں پر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی پکڑ میں ہوں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ سونو بہن، ہم پنچھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے طاقتور ہیں۔ ہاں مٹھو بھائی، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ کیا پتا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے اور ہمیں اپنے گھونسلے نہ چھوڑنے پڑے۔ آپ ایسا کرو، باری باری سبھی پنچھیوں کو اس بارے میں بتاؤ، کیا پتا کوئی اچھی ترکیب ہی دے دے۔ میں کالو بھائی کے پاس جاتی ہوں، ان کے چیلوں سے اچھے سمبندھ ہیں، ہو سکتا ہے وہی ہمارے کسی کام آ جائیں۔ یہ کہہ کر مٹھو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سونو بھی کالو کی طرف چلی جاتی ہے۔ مٹھو باری باری سبھی پنچھیوں کے پاس جاتا ہے، پر کوئی بھی اس سمسیا کا حل نہیں کر پاتا۔ تھک ہار کر مٹھو کالو کی طرف ہی آتا ہے، جہاں سونو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ سونو بہن، سب پنچھی ڈر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جنگل چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی اولاد کی جان اپنے گھونسلوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آپ کہیں نہ جاؤ اور بے فکر رہو۔ مٹھو بھائی، آپ نے ٹھیک کیا۔ جنگل چھوڑنا کوئی سمسیا کا حل تو نہیں، اور پھر ہم کب تک ایسے ہی بھاگتے رہیں گے؟ سونو کالو کو سب کچھ بتا چکی ہوتی ہے۔ سونو بہن، میں نے اس بارے میں کافی سوچا۔ آج کل میرے تعلقات چیلوں سے اچھے نہیں ہیں۔ دراصل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کچھ دن پہلے میری وجہ سے چیلوں کے پریوار میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ سب مجھ پر غصہ ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کرو، میرے پاس ایک اور حل بھی ہے۔ میری ایک جاننے والی لومڑی ہے جس کا نام لالو ہے۔ مجھے اور لالو کو ایک دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے۔ سونو بہن، دراصل لالو ایک دفعہ مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں نے اسے روتے دیکھا اور میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، تو میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لالو کے پاس گیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے مجھے وجہ بتائی تو میں نے اسے سمسیا کا حل بتایا، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ بس تب سے ہی ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ تو لالو کے شیرو سے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ شیرو کو شکار لا کر دیتی ہے، اس لیے میں اسے کہوں گا کہ شیرو سے کہہ کر شکاری کو جنگل سے بھگائے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی خطرہ لگتا ہے لالو اور شیرو سے، تو آپ ایک دو دن جنگل سے باہر چلے جانا۔ جب شکاری شیرو کو دیکھے گا تو پھر جنگل کا رخ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے کالو بھائی، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور احتیاطاً ایک دو دن جنگل میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے سونو بہن، اب میں لالو کی طرف چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مٹھو بھائی، کالو بھائی ہم سے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے تو اس کا پتہ لگانا ہوگا، بھلا ان کا لومڑی سے کیا کام؟ ادھر جب کالو لالو کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، لالو بہن کیسی ہو؟ تم تو بھائی کو بھول ہی گئی ہو، کبھی چکر ہی نہیں لگایا، کہاں اتنی بیزی ہو؟ کالو، مجھے تمہارے پاس کیوں آنا تھا؟ اور تم تو مجھے شکار کا منع کر کے گئے تھے۔ میں اتنی فارغ نہیں کہ ایک عام پکشی کے پاس جاؤں جس کا گوشت بھی سوادشت نہیں۔ لالو بہن، تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو۔ تم جانتی ہو کہ پکشیوں کے ایک پریوار کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ان کے پکشی کو تمہیں دھوکے سے دیا تھا، اس لیے کچھ عرصے سے چھپ کے بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں۔ اب حالات ٹھیک ہیں، کر دوں گا بہن کی کسی دن خدمت۔ کالو، کس کام سے آئے ہو؟ اتنے اچھے تو تم ہو نہیں کہ بغیر کام کے میرے پاس آؤ۔ کالو لالو کو ساری بات بتاتا ہے اور اسے شیرو سے مدد لینے کا بھی کہتا ہے، جس پر لالو کہتی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس کام کے بدلے مجھے شیرو کی کافی خدمت کرنی پڑے گی، اور پھر میں اس کے احسان تلے دب جاؤں گی۔ تمہیں بھی میرے لیے کافی شکار لانے ہوں گے۔
جانتے ہو نا مجھے چڑیا کا شکار بہت پسند ہے۔ کالو دل ہی دل میں کہتا ہے، چلو دے دیں گے شکار، میں نے کون سا اپنے پاس سے کچھ دینا ہے، جبکہ شکاری والی سمسیا حل کرنے سے میری پکشیوں میں عزت بحال ہو جائے گی اور سب مجھ سے مشورہ کریں گے، اس طرح سونو کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں لا دوں گا شکار، بس تم جلدی سے شیرو کو لے کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر لالو شیرو کے پاس جاتی ہے اور شیرو کو ساری بات بتا کر مدد کو کہتی ہے۔ وہ شیرو کی خوشامد کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہو، ایک شکاری کی آپ کے آگے کیا اوقات۔ اس طرح وہ شیر کو مدد کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ وہ شیرو کو ساتھ لے کر کالو کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کالو کے پاس آ جاتے ہیں۔ سونو، چڑیا اور مٹھو چپ کر کے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی شکاری جال لے کر گھونسلوں کی طرف آتا ہے تو شیرو، جو کہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، شکاری کی طرف بھاگتا ہے۔ شیرو کو دیکھ کر شکاری دوڑ لگا دیتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ جنگل سے باہر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیرو کا مقصد صرف اسے ڈرانا تھا، نہ کہ اس کا شکار کرنا۔ بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میری جان بچ گئی، ورنہ تو آج میں اس شیر کا شکار ہو جاتا۔ آج کے بعد میں کبھی بھی اس جنگل کا رخ نہیں کروں گا۔ دوسری طرف شیرو لالو سے کہتا ہے، لو بھائی لالو، میں نے تمہارا کام کر دیا، اب شکاری کبھی بھی جنگل کا رخ نہیں کرے گا، اب میں جا رہا ہوں۔ کالو، اب تو مجھے شکار چاہیے، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کل سے میں سفر پر تھی۔ بہن، میں تمہارا شکار لے کر تمہارے گھر ہی آ جاؤں گا۔ یہاں پر میرے ساتھی پکشیوں کو پتہ چل گیا نا کہ میں تمہیں پکشیوں کا شکار کرواتا ہوں تو اچھا نہیں ہوگا۔ مٹھو بھائی، میرا شک ٹھیک نکلا، کالو ہم پکشیوں کو دھوکے سے لالو کے پاس لے جاتا ہے۔ ہم تو لالو سے خوف زدہ تھے، پر دشمن تو ہمارے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ چلو آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں۔ کالو، تو یہ تھی تمہاری اصلیت، ہم نے سب کچھ سن لیا ہے۔ ایک طرف تم ہماری جان بچا رہے ہو اور دوسری طرف ہمیں لالو کا شکار بنا رہے ہو۔ نہیں بہن، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مکار لالو جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کون سا لالو سے پوچھا ہے جو وہ جھوٹ بولے گی، ہم دونوں نے تو خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور یہی سچ ہے۔ سونو بہن، میں لالو سے جھوٹ بول رہا تھا، وہ دراصل میں لالو سے کام نکلوانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے شکار کا لالچ دیا۔ میں پہلے اسے شکار لا کر دیتا تھا، لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی توبہ کر لی ہے کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دو، بھگوان بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ کالو، اگر ہم تمہیں معاف کر دیں تو تم اس وعدے کا کیا کرو گے جو تم نے ابھی ابھی لالو سے کیا ہے؟ لالو بہن، میں نے تم سے جھوٹ بول کر پاپ کیا ہے اور اس کی سزا مجھے بھگوان دے گا، پر تم نے ہماری جان بچا کر اچھا کام کیا ہے، تمہیں بھگوان اس کا ضرور پھل دے گا۔ کالو، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے، میں تو شکار لے کر ہی جاؤں گی، مجھے اس چڑیا کا شکار چاہیے، یہ دیکھنے میں بھی کافی سوادشٹ لگ رہی ہے۔ کالو دل ہی دل میں سوچتا ہے، اگر میں اسے یہاں لا سکتا ہوں تو واپس بھی بھیج سکتا ہوں، یہ میرے پکشیوں میں خوف پھیلا رہی ہے۔ لالو بہن، تم تو اپنے وعدے اور اصولوں کی پکی ہو، اور میں بھی اپنے وعدے کے مطابق شکار تمہارے پاس ہی لے کر آؤں گا۔ میں نے تم کو یہاں پر شکار دینے کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے تم اب یہاں سے چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گی اور یہاں پھر کبھی نہیں آؤں گی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ کالو سبھی پکشیوں میں بہت شرمندہ ہوتا ہے، لیکن سب پکشی اسے ایک بار پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد بغیر کسی لالچ کے کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی سے ایسا وعدہ نہ کریں جو بعد میں آپ پورا نہ کر سکیں۔